اگر آپ تپتے صحراؤں میں کئی 100 کلومیٹر تک کھو جانا چاہتے ہوں یا پھر آپ کو برف پوش پہاڑوں یا گھنے جنگلوں جیسے دشوار گزار راستوں پر سفر کرنا ہو تو آپ ہمیشہ ایک اچھی گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام جگہوں سے بحفاظت واپس آنا چاہتے ہوں تو آپ کی نظر میں سب سے پہلے جو گاڑی آتی ہے وہ ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہ ایسوسی ایٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹویوٹا لینڈ کروزر کی ہسٹری، فیکٹس، ریکارڈ اور ایوولوشن کے بارے میں۔ جب بات گاڑی کی ہو تو گاڑیوں کے شوقین افراد کی ترجیحات میں کچھ باتیں جیسے پائیداری، سیفٹی اور لگژری ضرور شامل ہوتی ہیں۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو کسی گاڑی میں ایک ساتھ ہی مل جائیں، لیکن آج ہم آپ کو ایسی گاڑی کے بارے میں بتائیں گے جس میں تمام فیچرز یا خصوصیات آپ کو ایک ہی گاڑی میں مل سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس گاڑی کا آغاز کب ہوا اور اس نے کیسے ایوالو کیا اور اسے اوسطاً کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیوں شروع سے لے کر اب تک اس گاڑی کی سیل میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ دوستو، اس مشہور زمانہ گاڑی لینڈ کروزر کی کہانی شروع ہوتی ہے 1950 میں، جب کورین وار کے دوران ایسی گاڑیوں کی ضرورت محسوس کی گئی جنہیں جنگ کے دوران دشوار گزار علاقوں میں استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ نے جاپان کی کمپنی ٹویوٹا کو ایسی ہی گاڑی تیار کرنے کا ٹاسک دیا۔ ٹویوٹا کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ ٹویوٹا نے جنگ عظیم کے دوران جاپانی فورسز کے لیے گاڑیاں تیار کی تھی۔ کمپنی نے دی گئی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروٹوٹائپ بنا کر پیش کر دی، لیکن امریکہ نے اس پروٹوٹائپ کے اوپر ایک اور جاپانی کمپنی کی گاڑی مسٹر بوشی کو فوقیت دی، لیکن ٹویوٹا نے ہمت نہیں ہاری اور 1951 میں پہلے سے زیادہ فیچرز کے ساتھ ایک پروٹوٹائپ تیار کر کے پیش کی۔ اس ماڈل کو ٹویوٹا جی کا نام دیا گیا۔ ٹویوٹا کے اس ماڈل کو شہرت اس وقت ملی جب ٹیسٹنگ کے دوران اس گاڑی نے بہترین آف روڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماؤنٹ فوجی کے 6 پوائنٹ کو آسانی سے کلیئر کر دیا اور 8200 فیٹ کی بلندی تک پہنچ گئی۔ اس وقت یہ پہلی گاڑی تھی جو اتنی بلندی تک پہنچ سکی تھی۔ اس ٹیسٹ ڈرائیو سے متاثر ہو کر جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی نے کمپنی کو فوراً 289 ایسی گاڑیوں کی تیاری کا آرڈر دے دیا۔ شروع میں یہ گاڑی صرف فورسز کے استعمال میں رہی، پھر ٹویوٹا نے گاڑی میں تبدیلیاں کی اور پھر عام لوگوں کے لیے بھی اس کی پروڈکشن شروع کر دی۔ اس کی فروخت میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کو عوامی سطح پر پسند کیا جانے لگا اور 1954 میں ٹویوٹا جی سے بدل کر اس گاڑی کا نام لینڈ کروزر رکھ دیا گیا۔ کمپنی نے گاڑی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے 1955 میں لینڈ کروزر کا ایک نیا ماڈل متعارف کروایا۔ اس کا انجن پچھلے ماڈل سے زیادہ ہارس پاور کا تھا۔ اس ماڈل کا نام تھا 20 سیریز اور اس کی ہارس پاور 105 تک بڑھا دی گئی۔ کمپنی نے اس کی ایکسپورٹ کو بڑھانے اور مزید اٹریکٹیو بنانے کی غرض سے اس کے ڈیزائن میں کئی تبدیلیاں کی، اس کو سٹائل بھی دیا اور اس اپ گریڈڈ ماڈل کی پرائس $2500 رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی ایکسپورٹ برازیل، یورپ اور مشرقی وسطی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ امریکن مارکیٹ میں پہلی لینڈ کروزر 1958 میں پہنچی۔ لینڈ کروزر کی کامیابی اور کسٹمر کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے 1960 میں 40 سیریز متعارف کروا دی۔ میٹل ٹاپ اور میٹل ڈور کے ساتھ اب لینڈ کروزر پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ آف روڈنگ کو مزید امپروو کرنے کے لیے 40 سیریز میں پہلی دفعہ لو رینج گیئر بھی متعارف کروایا گیا، جبکہ انجن کو بھی 20 سیریز کے مقابلے میں زیادہ ہارس پاور کا بنا دیا گیا۔ 1960 میں متعارف ہونے والی یہ سیریز اب بھی پاکستان کے پہاڑی علاقوں اور افریقہ میں چلتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سیریز 1960 سے 1965 تک امریکہ میں بیسٹ سیلنگ وہیکل رہی۔ اس گاڑی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث 1965 تک اس گاڑی کے پوری دنیا میں 50,000 یونٹ فروخت ہو چکے تھے، لیکن اب بھی ٹویوٹا کے ریگولر کسٹمر ایک ایسی گاڑی کا مطالبہ کر رہے تھے جس میں وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ آؤٹ ڈورنگ پر جا سکیں۔ ٹویوٹا نے فوراً رسپانس کی اور کمپنی نے 1967 میں 55 سیریز اسٹیشن ویگن متعارف کروا دی۔
4 ڈور جدید ڈیزائن اور 6 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ آنے والا یہ ماڈل بھی کسٹمر کی طرف سے بے حد پسند کیا گیا۔ ٹویوٹا کو اپنی اس گاڑی کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ گاڑی کی آف روڈنگ کی کیپیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے کمپنی کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اب اس گاڑی کی کمفرٹ لیول کو بڑھا دیا جائے۔ ٹویوٹا نے 1980 میں لینڈ کروزر کی ایک اور سیریز متعارف کروائی۔ دوستو یہ 60 سیریز گاڑی کے ایکسٹیریئر کو کافی تبدیل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے انٹیریئر میں بھی کافی تبدیلیاں کی گئی۔ ڈرائیو پوسچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سیریز میں فرنٹ بینچ سیٹنگ کو اب علیحدہ 2 سیٹوں سے تبدیل کرنے کے ساتھ پیسنجر کیپیسٹی 6 سے کم کر کے 5 کر دی گئی۔ 60 سیریز میں پہلی بار ایئر کنڈیشن کی دستیابی اور فیبرک سیٹ کی وجہ سے انڈیویڈول کسٹمر کی طرف سے کافی پذیرائی ملی۔ ٹویوٹا کمپنی نے اپنی لیجنڈری آف روڈ لینڈ کروزر کو جدید سے جدید بنانا جاری رکھا اور 1984 میں 70 سیریز مارکیٹ میں لے کر آئے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں، 70 سیریز لینڈ کروزر 40 سیریز کے اپ گریڈڈ ویرینٹ کے طور پر سامنے آئی تھی اور اب یہ ایک ہیوی ڈیوٹی ماڈل تھا۔ اس سیریز میں باڈی پینل کی موٹائی میں 1 ملی میٹر تک کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ گاڑی کی پائیداری کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے سٹائل میں بھی تبدیلیاں کی گئی۔ اگلے ہی سال یعنی 1985 میں ٹویوٹا نے 70 سیریز کا لائٹ ڈیوٹی ماڈل بھی متعارف کروایا جو کہ آگے چل کر پراڈو کے نام سے مشہور ہوا۔ کمپنی کے مطابق لینڈ کروزر کو 25 سال تک کا لائف سپین رکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ گاڑی اس سے زیادہ عرصے تک ساتھ نبھاتی ہے۔ دوستو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے مقابلے کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے اپنی لینڈ کروزر سیریز میں اپ گریڈز کا سلسلہ جاری رکھا۔ گاڑی میں کمفرٹ اور لگژری تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے سیفٹی اور سیکیورٹی کے فیچرز کو بڑھانے پر بھی کام جاری رکھا۔ ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی نے 1989 میں ایک اور نئی سیریز متعارف کروائی اور یہ سیریز تھی 80 سیریز لینڈ کروزر۔ اس سیریز میں پہلی بار ایئر بیگ اور اینٹی بریکنگ سسٹم یعنی ABS متعارف کروایا گیا۔ پیسنجر سیٹ کی کیپیسٹی کو بڑھا کر 5 سے 8 کر دیا گیا اور اس کے ڈیزائن اور کمفرٹ لیول کو مزید امپروو کیا گیا۔ دوستو 80 سیریز ہی ٹویوٹا لیکزس LX450 کے بنیاد بھی ثابت ہوئی، جو ٹویوٹا کے لگژری برانڈ لیکزس کی پہلی گاڑی بھی تھی۔ لینڈ کروزر کی شہرت کو بلندی اس وقت ملی جب 1996 میں اس لینڈ کروزر نے ریکار ویلی میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ نہ صرف 1996 میں بلکہ ٹویوٹا لینڈ کروزر نے 2001 2006 اور 2014 میں بھی اس ریلی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریلی کو دنیا کی خطرناک اور مشکل ترین ریلی سمجھا جاتا ہے۔ 1990 میں لینڈ کروزر نے تیزی سے ایوالو کیا۔ کمپنی ایک نئی 100 سیریز مارکیٹ میں لے کر آئی۔ کمپنی نے اس سیریز میں جو اہم تبدیلیاں کی وہ یہ تھی، اب اس میں V8 انجن بھی لگا دیا گیا اور ایک فرنٹ سسپینشن کا اضافہ بھی کیا۔ لینڈ کروزر کی انہی خصوصیات کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے ادارے یونائٹڈ نیشن یعنی UN میں انہی کی وہیکل استعمال کی جاتی ہیں۔ لینڈ کروزر نے لگژری میں تو اضافہ کیا ہی، لیکن وہ کبھی اپنی بنیادی آف روڈنگ کیپیبلٹی سے دور نہیں ہوئی۔ کمپنی انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2008 میں ایک نئی سیریز لے کر مارکیٹ میں آئی اور یہ تھی 200 سیریز۔ اس کے بارے میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپر لگژری سیریز تھی جس میں پائیداری، کمفرٹ، سیفٹی اور تمام فیچر کو بڑھا دیا گیا۔ اس سیریز میں گاڑی کی لمبائی اور چوڑائی میں بھی کچھ اضافہ کیا گیا۔ V8 انجن کی طاقت اس میں بڑھا دی گئی۔ اس میں پہلی بار کرال کنٹرول کا اضافہ بھی کیا گیا۔ دوستو یہ فیچر گاڑی کی خود بخود سپیڈ کم کر دیتا ہے جب گاڑی صحرا یا اترائی میں سفر کرنے لگے۔ ٹویوٹا نے حال ہی میں 300 سیریز متعارف کروائی ہے جسے 2021 میں لانچ کر دیا گیا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو 200 سیریز جتنا ہی رکھا گیا لیکن وزن میں 200 kg کی کمی کر دی گئی۔ اس وقت لینڈ کروزر کی قیمت $130,000 تک پہنچ چکی ہے۔ دوستو لینڈ کروزر اپنی کمفرٹ اور آف روڈنگ کیپیبلٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر بڑی کمپنی یا ادارے کے پاس سب سے زیادہ دیکھی جانے والی گاڑی لینڈ کروزر ہی ہوتی ہے۔ اس گاڑی کے دنیا کے 170 ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ یونٹ فروخت ہو چکے ہیں۔
اس گاڑی کے 2015 میں سب سے زیادہ 4 لاکھ یونٹ فروخت ہوئے تھے۔ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔